آج تک کسی معلم کو، معلم قرآن و حدیث کو یہ حرکت کرتے نہیں دیکھا۔ مختصر سا میں انتہائی اختصار سے چلاؤں گا، کہیں آپ کی طرف سے کلیم ہی نہ آ جائے۔ خواتین و حضرات، چلتے چلتے ذرا یہ دیکھیے، میرا نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ جو کچھ کیتا ہے کوئی بندیاں دے کرنا سکتا۔ اچھا جی، اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ من تے فائدہ ہویا ہے، من تے بڑا فائدہ ہے، میرے تے 10,000 سبسکرائبر ود گئے، تو پھر اتنا چلا کیوں رہے ہیں آپ؟ پھر رولا کا ہے، پھر تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے عمران ریاض خان کا۔ پھر آپ اسے معطوب قرار دے رہے ہیں، اسے نہیں معطوب قرار دے رہے، اس لسٹ میں بھی ہوں، جنید سلیم بھی ہے، ایک دو اور بھی ہیں، تو پھر تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم سب کا۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے کس قدر آرام سے تمیز سے باتیں کی تھی؟ آپ نے جتنی گفتگو کی چنگاڑ کے کی، بٹ اگین یو ول سے دا سیم تھنگ کہ جناب میرا مخاطب تھا عمران ریاض خان، تسی تو نہیں سو میرے مخاطب۔ آخر میں اب یہ میں آخری باتیں کر رہا ہوں، مذہب کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں انجینئر صاحب کہ یہ دعوت حق ہے، اس کو میں ہرٹ نہیں کرنے دوں گا، اینو میں چھیڑن نہیں دیاں گا۔ کس نے آپ کی دعوت حق کو چھیڑا بھائی؟ کیوں ڈرامے بازی کر رہے ہو؟ کیوں مذہب کا لبادہ اور الزام لگا رہے ہو عمران خان پہ کہ اس نے مذہب کا سہارا لیا ہے، اس نے مذہبی ٹچ دیا؟ وہ ہمیں اس سے غرض ہی نہیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کیا پریچ کر رہے ہیں۔ صرف ایک بھونڈی کوشش کی ہے آپ نے ایک سینٹیمنٹ کو چھیڑنے کی کہ میں تھوڑی یہ کوشش کامیاب نہیں ہون دیاں گا کہ میرا جڑا مذہبی مشن ہے، کہ بھلے سے آپ جو مرضی مشن ہو آپ کا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ آپ کا مشن کیا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پالیٹکس پہ آؤ گے تو ضرور بات ہوگی، بھلے سے آپ پسند کریں یا نہ کریں۔ پالیٹکس پہ جب بات کرو، اور کرنی چاہیے آپ کو، آپ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں؟ کریں پالیٹکس پہ بات، آپ جب بھی کریں گے جواب ہاں غزل آپ کو مل جائے گا، پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ بھی لگے رہیں، ہم بھی لگے رہیں گے۔ یہ جو کیٹرک ہے نا، وہ جاتا رہا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں یہ جو یو ٹرن ہوتا ہے، اور میں نے جاوید گاندھی صاحب سے بہت سیکھا ہے یو ٹرن لینا۔ ایسی کیا بات ہے؟ آپ کو اگر بہتر چیز لگے اور آپ محسوس کریں کہ آپ غلط جگہ پہ کھڑے تھے تو فوراً جگہ چینج کر لیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بات کو۔ عمران خان نے بڑی دفعہ یو ٹرن لیا۔ یو ٹرن تانا نہیں ہوتا، ٹرن وہ ندی لیتی ہے جس کا پانی چل رہا ہو۔ ایک سڑانٹ زدہ جوہڑ کبھی ٹرن نہیں لیتا، وہ جہاں ہے وہیں رہتا ہے۔ اف یو نو واٹ آئی مین۔ اب آ جائیں بھگوڑے کی طرف۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ عمران ریاض خان بھی اگر یہ کہتا تھا نا کہ ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مجھے نہیں سمجھ کہ وہ کیوں کہتا تھا۔ آپ ہمیں نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ، ایون عمران خان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ہم اہل اقتدار نہیں ہیں، اہل قلم ہیں، ہم پرزنرز آف کانشنس رہے ہیں، ہمیں گھروں سے اٹھایا گیا ہے۔ عمران کی تو کہانی انتہائی دردناک ہے۔ میں کہتا ہوں نہ صرف وہ خوش قسمت ہے، یہ ملک خوش قسمت ہے کہ آج کے دور میں عمران ریاض کو وہاں نہیں رہنا چاہیے تھا۔ آپ دیکھ نہیں رہے ابھی کل 32 اینکروں کا کٹ پڑا آپ کے دوستوں نے، ہیں جی؟ تو وہاں رہ کر کیا کرتے؟ مجھے بہرحال یہ اعزاز حاصل ہے کہ ارشد شریف کے بعد جو پہلا شو آف ایئر کیا گیا تھا وہ میرا تھا۔ عمران ریاض کو نکالا گیا تھا، اس نے کسی اور جگہ پہ آ کے اپنی دکان کھولی بیچارے نے، لیکن وہاں بھی نہیں چلنے دی گئی۔ اور اب تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ تھوک کے حساب سے ہی سارا سلسلہ پرزنرز آف کانشنس ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ پریس ان چینز پڑھیں، ایک کتاب ہے ضمیر نیازی کی، تسی کتابیں بڑی دلچسپی لیندے ہو، کوئی تھوڑی جی وہ بھی پڑھ لیا کرو۔ ضمیر نیازی کی کتاب ہے، وہ اس کے ٹائٹل پہ یہ بہت سارے قلم یوں کر کے بنے ہوئے ہیں، پریس ان چینز، بڑی مختصر سی کتاب ہے، وہ پڑھیے۔ ہم تو خیر صحافی ہیں جو بھاگ گئے۔ نیپولین جب گراؤنڈ چھوڑ کے بھاگ رہا ہوتا تھا تو تنزن لوگ اسے پوچھتے تھے کدھر بھاگ کے جا رہے ہو، تو ایک ہی بات کرتا تھا، آج دوڑاں گا پتر تے کل آ کے تھوڑی خبر لاں گا، اور وہ یہی کرتا تھا۔ یہ تو ضائع ہو جاتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اسی طرح کام آ جاتے؟ وہ تو بہت معصوم تھا بیچارہ ارشد شریف، ہم تھوڑے چالاک تھے کہ ٹائم پہ نکل گئے وہاں سے۔ آپ کہہ رہے ہیں مقدمے تھے تو کیا تھا؟ زبانوں کو تالے لگوا کے بیٹھ جاتے وہاں پہ۔ آپ کو کیا پتا کہ کتنا مشکل ہے؟ ہمارے لیے آکسیجن ہے بولنا، ہمارے لیے سانس لینا ہے۔ یہ اگر بولنے پہ پابندی لگ جائے تو یہ سوسائڈل ہے، ہم جیسے لوگ مرجھا جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ یہ چاہتے تھے آپ تو نہ چاہیں یار، دوسرے چاہتے ہیں تو انہیں چاہنے دیں، آپ کا چاہنا نہیں بنتا۔
پھر یہ جو پبلک لیڈرز ہیں نا، ہمارا اعتراض پبلک لیڈرز پہ ہوتا تھا، جو ووٹ مانگتا ہے، جو کہتا ہے میں تمہارا لیڈر ہوں، تھرو تھک اینڈ تھن تمہارے ساتھ رہوں گا، اس کا بھاگنا نہیں بنتا۔ ہم تو نقل مکانی کر گئے، ہجرت کر کے چلے گئے، ہو سکتا ہے کبھی واپس نہ جائیں پاکستان، ہماری قسمت میں ہوگا تو ضرور آئیں گے، پاکستانیوں کی طرح آئیں گے، فاتحین کی طرح نہیں آئیں گے۔ کچھ چھچور پنا میرے اندر نہیں ہے ایسا، میں دوسروں کی قسم نہیں دے سکتا، لیکن اپنے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے نزدیک پاکستان جانا، اپنی مٹی کو چومنا، یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہی فتح ہے۔ ہم نے جا کے کیا کس کو تسخیر کرنا اپنے ملک میں جا کر؟ اللہ وہ وقت لائے، الیکشنز آئیں۔ میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ کے وزیر اعظم کو تنبیہ کر چکا ہوں کہ تم میرے علاقے سے الیکٹ ہوئے تھے فارم 47 پہ، اس دفعہ میں تمہیں فارم 47 پہ بھی نہیں الیکٹ ہونے دوں گا انشاءاللہ، اگر میں پاکستان آیا تو تم دعا کرو کہ میں نہ ہی آؤں۔ پھر یہ جو جیو پہ پابندی، یہ وہ ہے میرے خیال جو پرچے آؤٹ کرنے والی بات تھی کہ میں پرچے آؤٹ کر رہے ہیں ایلزا، مجھے لگتا ہے کہ یو آر کنفیوزنگ اس ود عمران خان۔ یہ سوال آپ کو عمران خان سے کرنے چاہیے، بلکہ شہباز گل سے کرو نا، وہ پارٹی پوزیشن ہولڈ کرتا ہے، اس سے کرو۔ کہو تو میں کسی دن بیرسٹر شہزاد سے کہوں کہ وہ آپ کا ٹاکرا کرا دوں، اس سے بات کرو۔ بہت ساری بدحرکتیاں اس حکومت سے ہوئی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں کلین چٹ نہیں دیتا انہیں، لیکن جیو پر پابندی لگی تھی تو فلانا ہوا تھا، تو یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا۔ یہ پابندیاں کون لگواتا رہا ہے؟ آپ کے کیبل نیٹ ورک پر کس کی اجارہ داری ہے؟ عمران خان کرتا رہا ہے، بولے بادشاہ کتنے رہندے ہو؟ تو ہم تو ہر پابندی کے خلاف تھے، کوئی بعید نہیں۔ جبکہ آپ بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں اس وقت جیو میں کام کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کب کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب بھی جس ادارے پر، جس شخص پر، جس فرد پر، جس پروگرام پر پابندی لگی ہے، خدا گواہ ہے میں نے اس کا بہت برا مانا ہے اور برملا اظہار کیا ہے اس کا۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں میں تے تانوں نہیں کہہ رہا سا، میں تے عمران ریاض نو کہہ رہا سا، پھر میری تصویر کیوں لگائی؟ میں کوئی ڈنگ دا فکرہ نہیں لب رہا کہ مجھے کیوں لگایا، میرے حالات ہو نے آپ نے کر دی ہیں کہ آپ نے تصویر نہ لگائی ہوتی میری تو پھر ذرا بھرم رہ جاتا، پھر میں عمران کا وکیل بن کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوتا، کرتا میں ضرور، لیکن بہت سی جگہوں پر جیسے اس نے معافی مانگی ہے، صدیق جان نے معافی مانگی ہے یہ مسنگ پرسنز میں، تو ٹھیک کیا ہے، یو ٹرن اچھا لیا۔ اگر اسے مارنگ بلوچ کے سامنے یہ اظہار کرنے کا اللہ نے موقع دیا تو اس نے ٹھیک کیا۔ حامد میر نے اگر بنگلہ دیش میں معافی مانگی تو ٹھیک کیا، مجھے موقع ملتا میں 100 دفعہ بنگلہ دیش میں معافی مانگتا، لیکن مسنگ پرسنز پہ تو میں نے کبھی وہ سٹانس لیا ہی نہیں۔ میں تو مسنگ پرسنز کے معاملے میں ہمیشہ یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ میں سسٹم کو تھوڑا سا اتنا سا تو جانتا ہوں۔ اچھا جی، اب آئے آر ٹی ایس والے معاملے۔ اب میں جلدی سے تیزی سے چیزوں کو کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اور میں تو یقین کریں روزے کی حالت میں بھی بولتا رہوں گا۔ اللہ نے اتنا دم خم عطا کر رکھا ہے مولوی صاحب کہ میں افطار تک لگا رہوں گا، مجھے کوئی مسئلہ کوئی نہیں، لیکن بیچارے سننے والوں کا کیا قصور ہے؟ آر ٹی ایس کو آپ نے کمپیئر کیا ہے 8 فروری کے ساتھ، ایک دفعہ جسٹ فار ونس۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بتائیے کہ آر ٹی ایس 2018 اینڈ 8 فیبروری 2024، کین یو کمپیئر دا ٹو؟ دونوں ایک جیسے ہی تھے، دونوں کا آؤٹ کم ایک جیسا ہی تھا۔ اگر حلفاً آپ یہ کہہ دیں کہ جی میرے حساب سے ایسا ہی تھا، آپ مانیں یا نہ مانیں، تو پھر کوئی بحث نہیں آپ کے ساتھ، پھر میں اپنا مقدمہ واپس لے لیتا ہوں، پھر میں اپنی یہ ساری گفتگو نل اینڈ وائڈ قرار دے دوں گا۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ میں تو کر دوں گا، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے میرے بھائی، بڑا فرق ہے۔ وہ تو رو رہے ہیں کہ آر ٹی ایس کی وجہ سے ہماری سیٹیں ہم سے لی گئیں، ہمیں کرپل کرنے کے لیے، اپنا مرہون منت رکھنے کے لیے، ڈیپینڈنٹ رکھنے کے لیے۔ یہ آر ٹی ایس والا معاملہ نہ ہوتا تو ہم اس سے زیادہ سیٹ، لیکن چلیں آر ٹی ایس میں آپ نے 30 سیٹیں 35 سیٹیں کر لی ہوں گی، وہ ادھر تو 200 250 سیٹوں کا آپ نے جھرلا پھیر دیا، جھرلو بھی نہیں ہے یہ۔ تو حضور these are two different things۔ پھر بار بار آپ فرماتے ہیں میں بنو امیہ تے میں گل کیتی سی، بنو امیہ دی وجہ نال میں، او بھائی ہمیں نہیں پتا، کم از کم مجھے نہیں پتا، جنید سلیم تو عالم آدمی ہے، اسے پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا
کہ بنو امیہ کے بارے میں آپ کے نظریات کیا ہیں, آپ بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں. That has never been my problem. But why would I bother? نہ آپ میرے دوست ہیں, نہ میں نے اگر آپ کی تعریف کی تھی نا, تو آپ کی ریسرچ بعض چیزیں ٹک ٹاک کی شکل میں, مختصر کلپس کی شکل میں جو ہمیں مل جاتی ہیں بھائی, اور بلکہ میں کہتا ہوں خام خواہ کا بھرم بنا ہوا تھا آپ کا کہ میں آپ کی بڑی ریٹنگ, آپ کی بڑی گریڈنگ کرتا تھا. ایسا ہے نہیں. آپ ڈیبیٹر اچھے ہوں گے, ریسرچر اچھے ہوں گے, لیکن بطور انسان اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. غور ہی کیجئے گا. ایک طرح سے میں آپ کا محسن ہوں میرے بھائی. آئی ایم گیونگ یو این آئی اوپنر کہ غور کرنا. ہو سکتا ہے میری اس تنبیہ پہ, وارننگ پہ آپ توبہ کریں اور اللہ آپ کی توبہ قبول کر لے. تو پھر میں کیا ہوا, آپ کا دشمن ہوا؟ تو میں اچھی نیت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں, ابھی آپ کافی دور ہیں اس مقام سے جو آپ کا ہونا چاہیے تھا, یا جو میں سمجھ بیٹھا تھا. ہم تو دنیا دار سے لوگ ہیں نا, عام سے لوگ ہیں. آپ علم و دانش کی باتیں کرتے ہیں, دین کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو یہ انداز زیب نہیں دیتا کہ بڑھ گیا, تن دیا, تو پھاڑ دیا, تو پھٹ گئی, تو فلانی ہوگی, تو یہ ہوگی. یہ انتہائی گھٹیا انداز گفتگو ہے بھائی جان. یہ تو نہیں آپ کو زیب دیتا, بالکل نہیں زیب دیتا. آپ کو کیا, کسی کو زیب نہیں دیتا. اچھا, پھر وہ جو مذہبی ٹچ کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اے دیکھو, اے مذہبی ٹچ, اے مذہبی ٹچ, کسی نے وہ گل کی تھی مذہبی انہوں نے کنچ کی, جی ذرا مذہبی ٹچ آ جائے گا. اس کا ہمارے ساتھ, میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگین اس کا تعلق اگر بنتا ہے تو پہلی بات تو عمران خان کے ساتھ بنتا ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ بنتا ہے, شہباز گل کے ساتھ بات کریں, ہی از دا مین. یا پھر زیادہ سے زیادہ عمران ریاض کے ساتھ بات کر لیں کہ عمران ریاض 2-4 دفعہ اس کنٹینر پہ پایا گیا جہاں کا آپ نے وہ کلپ دکھایا تھا. میں نے آج تک اس کنٹینر تے جانا بھی نصیب نہیں ہوا پاجی. اس کی وجہ یہ کہ میں سست الوجود ہی اتنا ہوں کہ اب کون اسے جاتا دیکھے, میں تو نہیں جاتا واتا. پھر اس بچے کی گفتگو جو ہے جس نے 2 پیرنٹس کو کمپیئر کیا, اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر میں وہاں بیٹھا ہوتا, اور میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے, ایک بچہ ہے بیچارہ, اس پر درگزر کرو. اس نے اپنی طرف سے ایک کمپیریزن کیا جو کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چھلانگ بنتی نہیں ہے. یہ بات ایون میرے ممدوح کے خلاف جائے گی, یہ مجھے نہیں کرے. بچے میں اور ایک بڑے میں یہی فرق ہوتا ہے. میں وہاں بیٹھا ہوتا تو اسے گائیڈ کرتا کہ نہیں بچے اس طرح نہیں کرتے میرا بیٹا. آپ نے کمپیئر کرنا نا, تو اس کو پاکستانی لیڈرز کے حساب سے کرو کہ جتنے لیڈرز ہیں پاکستان کی تاریخ میں, بے شمار لیڈرز ہیں, ان کے پیرنٹس ہیں, تو ان میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ پیرنٹس میں سمجھتا ہوں اکرام اللہ نیازی اور بیگم شوکت خانم ہیں. پھر آپ کی بات جو ہے نا وہ مناسب ہوتی. تو میں بڑے پیار سے اس کو سمجھاتا. شکر ہے وہ آپ کے ہتھے نہیں چڑھا, ورنہ آپ تو اس کو کچا کھا جاتے. بچے کو تو اسی طرح سمجھاتے ہیں بھائی جی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, میں اس کا اسکرپٹ رائٹر نہیں تھا, اور میں اس موقع پر موجود نہیں تھا. اور الحمدللہ میں نے یہ کلپ دیکھا ہی پہلی دفعہ. کبھی دیکھا ہوتا تو اپنے شو میں ذکر کرتا کہ یہ کیا چیزیں, لوگ سامنے جو بیٹھے ہیں بڑے, انہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. میں بھی لیا بھی ہو. اب نوٹس لینے والے نے ضروری تو نہیں کہ کوئی اسٹیمپ پیپر ہی لکھوایا ہو سکتا ہے وہاں پہ کسی نے گائیڈ کیا کہ بچے یہ نہیں بنتا. اب آئیے پیکا آرڈیننس کی طرف. یہ وہ کوشچنز ہیں جو آپ نے وہ پرچہ آؤٹ کر رہے ہیں, ہمیں پرچہ آؤٹ کر رہے ہیں. میں سمجھا پتہ نہیں کی پرچہ آؤٹ کرنے لگے ہو, کیڑا سب کڈن لگے ہو تسی. پیکا آرڈیننس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ میرے نظریات آپ نے, اب میں آپ سے کہوں تو میرا نہیں پتا, یعنی میں پیکا دے بارے کی گلاں کر چکے ہیں. بھائی میں کون ہے گا, میں کونسلر ہے گا توڑا کہ تمہیں میرا پتا ہونا چاہیے تھا. یہ الگ بات ہے کہ میں ایک بڑا تگڑا شو کرتا ہوں, اور آپ بھی مجھے اسی شو کی وساطت سے یا میرے کالموں کے حوالے سے جانتے ہوں گے. میں نے پیکا کو اور اس جیسے جتنے قوانین ہیں انہیں ہمیشہ خوار کیا ہے, ہمیشہ شرمندہ کیا ہے قانون بنانے والے کو. میں اس طرح کا کوڈ آف ایتھکس ضرور بنانا چاہتا تھا. مشاہد حسین سید صاحب موجود ہیں, انہیں کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ شاہ جی آپ سے زیادہ زیرک آدمی اس فیلڈ میں کوئی نہیں ہے, آپ گائیڈ کریں. اور یہ میں تب سے کہہ رہا ہوں جب میں خود ڈی جی پی آر ہوتا تھا پنجاب کا. حضور میں تب سے کوششیں کر رہا ہوں کہ کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے.
صحافیوں کا یہ سب, تاکہ حکومتوں کو ضرورت ہی نہ پڑتی, یہ پیمرا والی بدماشی کبھی اس کی ضرورت ہی نہ ہوتی جس کے ہم سب شکار ہیں. یہ کاشف عباسی حبیب اکرم تازہ ترین مثال ہے, اور وہ پارس جہاں زیب ہے, کتنی ہونہار اور کیسی پرومسنگ آؤٹ سپوکن براڈ کاسٹر ہے وہ بھی اس کا شکار ہے. مجھے بتائیے کہ میں نے اس کے حق میں کہاں بات کی, اور الحمدللہ یہ اسی دور کی باتیں ہیں جب عمران خان کو میں رگڑا لگایا کرتا تھا ٹکا کے. اب میں اگر بتانا شروع کروں نا آپ کو کہ سب سے بڑا وکٹم عمران خان کی میڈیا پالیسی کا میں بنا تھا, تو بات بہت دور چلی جائے گی, گھنٹہ اس کے اوپر بھی چاہیے تو چھوڑ دیں. وہاں پر فواد چودھری کے اندر جو معاملہ فہمی کا فقدان تھا وہ آڑے آیا, لیکن ہو از فواد چودھری؟ نو بڈی نوز ہم. قصور اس کا ہے جو ہیڈ ہے, جو سربراہ ہے. لیکن آج جو پیکا ہے یہ پیکا نہیں ہے میرے بھائی, وہ تو اس کے مقابلے میں بہت پھیکا تھا. یہ پیکا ترمیمی آرڈیننس ہے, اور یہ اپنی موت آپ مر جائے گا, آپ دیکھ لیجئے گا. یہ اس قدر ان نیچرل ہے کہ اس کے اوپر فوراً پریشر اتنا بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی تھوڑی دیر تک بقول آپ کے, ابھی ذرا دیکھو وہ کیا کرتے ہیں آپ. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک دفعہ فون پہ لگا کر دیکھوں, ابھی رکو, ابھی ذرا دیکھو, تو اس پہ بڑا بیک لیش آئے گا. آپ دیکھ لیجئے گا, آنا شروع بھی ہو چکا ہے. تو بھائی یہ کسی نے غلط بتایا آپ کو, اب اس پہ آپ کہہ دیں گے میں تو ان تک کیا ہی نہیں, میرا تو مخاطب عمران ریاض خان سی, تو میری تصویر کیوں لگائی تھی وہاں پہ؟ سوال تو میرا کچھ اور بندہ سی. میں مروت تانوں وہ کہہ نہیں رہا, تانوں بھی نہیں کہہ رہا, اور اپنے ویورز کے سامنے بھی میں وہ لینگویج استعمال نہیں کر سکتا کہ میری تصویر آپ نے وہاں پہ پھر کیوں لگائی اگر اس کا مخاطب میں نہیں تھا. پھر آپ نے باجوہ کی ایکسٹینشن کا تذکرہ کیا. بھائی میں ایکسٹینشن کے آئیڈیا کے خلاف ہوں, چاہے وہ مشرف کی ہو, چاہے کیانی کی ہو, اور چاہے وہ باجوہ صاحب ہی کیوں نہ ہو. باجوہ صاحب کے اوپر بڑے الزامات ہیں, بڑے سنگین الزامات ہیں کہ ہی واز ویری ایمبیشس. یہ سارے کا سارا معاملہ, یہ ساری گیم انہوں نے اپنے لیے کی تھی, اور پھر الٹیمیٹلی کچھ اور نکلا ہے. کیونکہ جو کاتب تقدیر ہے نا, اسکرپٹ اس کا چلتا ہے, ہم صرف اپنی پلاننگ کرتے رہتے ہیں, ہمیں صحیح کرتے رہتے ہیں. ایک پلاننگ وہ ہے. تو یہ آپ نے ایسے خام خواہ کہا ہے, سخت ناپسند کیا تھا میں نے عمران خان کا یہ سپورٹ کرنا, نواز شریف کا سپورٹ کرنا باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن. باجوہ صاحب تھے ایک اور ایکسٹینشن لہوسن. میں نے تو چند دن پہلے ایک گزارش کی ہے, بلکہ اس وقت بھی کہتا تھا میرے شوز میں کہیں نہ کہیں, میں چونکہ اپنا ریکارڈ نہیں رکھتا اور نہ کوئی میرے اقوال زرعی ایسے ہیں کہ انہیں کوٹ کیا جائے. وہ کل سٹوڈنٹس کو اگر کوئی بہت ہی تکلیف ہوئی تو لب لائن گے کدھر نہ کدھروں چیزاں, کہ میں تو اس کو کنڈیم کرتا تھا. میں نے کل پرسوں بھی گزارش کی ہے, بلکہ شاید آپ والے ولاگ میں جو سب سے پہلے آپ کے جواب میں جو میں نے گفت و شنید کی تھی کہ یہ معاملات تب ٹھیک ہوں گے جب آرمی چیف اور چیف جسٹس ان کی تعیناتی کا ایک طریقہ کار وضع ہو جائے گا. تب تک یہ معاملہ, کیونکہ پیور میرٹ, سینیورٹی از دا میرٹ, سب ایک جیسے جی بہترین ہے. یہ بات ہی غلط ہے کہ آل آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول. یہ جارج آرویل کا شرارتی فکرہ تو ہو سکتا ہے, ادروائز یہ بات بڑی غلط ہے کہ سم آر مور ایکول. سارے جرنیل ایک جیسے ہوتے ہیں, سارے جج ایک جیسے ہوتے ہیں. اگر کوئی کرپٹ ہے تو پھر یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. پہلی بات تو یہ کرپٹ ہے تو یہاں تک پہنچا کیوں؟ آپ کے سسٹم نے اس کو وامٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا, سیفٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ اگر وہ یہاں تک پہنچے, سارے ججز, میں آج کی بات نہیں کرتا, آج تو ہمارے جتنے ججز ہیں ان سب کو تو ایک دفعہ نہلانا چاہیے. بڑے, میں پانی کی بات کر رہا ہوں, اس طرح نہیں نہلانا چاہیے. وہ غسل نہیں کہہ رہا جو حسن نثار صاحب کہا کرتے ہیں, انہیں کسی پوتر پانی میں, صاف ستھرے پانی میں نہلانا چاہیے. بہت سارے تانوں اور الزامات کا میل ان پر چڑھا ہوا ہے, ان کو غسل کی ضرورت ہے. تو I never supported extensions. میں تو اس کلچر کے خلاف ہوں. جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا تذکرہ کیا ہے آپ نے ان سوالات میں جنہیں آپ پرچہ آؤٹ کرنا کہتے ہیں. لا کر دکھائیے ایک فکرہ میری طرف سے ان کی شان میں کوئی چھوٹی سی بھی گستاخی. میں تو کھل کھلا کے کرتا ہوں, جو کرنا ہے کھل کے کرتا ہوں. چند دن پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی پر ایک ولاگ کیا ہے, وہ بھی اس لیے کیا ہے کہ وہ میرے جونیئر ہوا کرتے تھے گورنمنٹ کالج میں, اور ایک میسج ان تک پہنچایا ہے کہ میں تو آپ پہ بڑی پرائیڈ لینا چاہتا تھا, لیکن آپ تو وہ ہیں ہی نہیں. شکر ہے آپ وہ نہیں ہیں, آپ کو اور یحییٰ آفریدی ہیں, میں وہ دوسرا سمجھا تھا.
جسٹس قیوم پر تنقید کی تھی، ٹکا کے کی تھی. انہوں نے فون پر اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنے کی کوشش کی، مجھے اپنے آفس بلایا، کہ ہماری کئی دفعہ سٹنگ ہوئی اس بات پر. وہ مجھے کنونس کرنا چاہتے تھے اور کبھی کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ میں ان کی بعض چیزوں سے ڈس ایگری کرتا تھا. آپ بھی جانتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ خاندانی تعلق تھا، لیکن I was never convinced, never. 10واں یا 11واں پوائنٹ آپ نے یہ کو ریز کیا ہے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے. حلال اور حرام سے ایک اور چیز یاد آ گئی مجھے، ایک اس سے بھی زیادہ لیچرس اور تھرڈ کلاس بات آپ نے کی. ایک کتا روسٹ ہے تو ایک بلی روسٹ ہے. اوئے پڑھا لکھا آدمی یہ مثالیں دیتا ہے، ایک کتا روسٹ ہے ایک بلی روسٹ ہے. بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ دل آزاری کر رہے ہیں اس شخص کی جس کو آپ کتا روسٹ کہہ رہے ہیں یا بلی روسٹ کہہ رہے ہیں. دونوں حرام نے. آپ سمپلی کہیں جی میرے نزدیک دونوں حرام ہیں، یہ کہہ دیں. کتا روسٹ بلی روسٹ، یار کس کو ہنسانا چاہتے ہیں آپ، اور وہ بھی پھیکی جگتوں کے ساتھ. یہ شکر ہے مجھے یاد آ گیا جو میں نے یہ پوائنٹ نوٹ کیا تھا. حلال باپ اور حرام باپ، اس سی لیچرس سی بات جو ہے، لا یعنی بات میں نے تو آج تک نہ کبھی سن. پہلی دفعہ یقین کیجئے آپ سے سنی ہے. میرے ان کانوں نے کبھی، خدا گواہ ہے، کبھی نہیں یہ سنی کہ او حلال سی تے اے حرام سی. کوئی آرمی چیف ہوتا ہے ہمیشہ. حرام اور حلال والی بات جو ہے مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آئی. چونکہ سمجھ نہیں آئی اس لیے میرے پر اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے کسی آرمی چیف کو سپورٹ نہیں کیا. ہمارا تو بچپن لے ڈوبا تھا ضیاء الحق کا اقتدار، پھر پرویز مشرف. ہم نیشن نوائے وقت میں تھے، ہمیں تو وہ کہتا ہی تھا اوے نوائے وقت یہ، تو اس کے ساتھ بھی نہیں بنتی تھی کبھی، آج بھی کبھی نہیں بنی. جنرل کیانی صاحب موجود ہیں، پوچھ لیجئے. نیوز ویک میں میرا کالم تھا، سخت ناپسند انہوں نے کیا. ریڈارز آف دا لاسٹ آرک، اگر اللہ توفیق دے آپ کو جا کے نیوز ویک میں پڑھیے، میرا کالم ہے، میرے نام سے کالم چھپا ہوا ہے. آرمی چیف نے سخت ناپسند کیا. میں نے اس پہ گزارش یہ کی تھی کہ ایئر چیف کہتا ہے کہ ہمارے پاس وہ ریڈارز ہی نہیں تھے کہ ہم ہیلی کاپٹرز کو اینٹیسپیٹ کر سکتے. جب وہ آئے تھے ایبٹ آباد کے کمپاؤنڈ میں، کس کو پکڑنے آئے تھے آپ کو پتہ ہے؟ اسامہ بن لادن کے لیے آئے تھے. حالانکہ ہمارا ریڈار سسٹم بڑا شاندار تھا، بٹ ہی انسسٹڈ کہ نہیں ساڈا تو بڑا پریمیٹیو سی تو سانو پتہ نہیں چلیا. میں نے اس کے اوپر کالم لکھ دیا، ریڈارز آف دا لاسٹ آرک. ریڈرز آف دا لاسٹ آرک ایک فلم تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو اس پہ ہی ٹوک ایکسیپشن ٹو اٹ. ان کا سٹاف مجھ پہ پل پڑا تھا. میں تو کبھی نہیں گیا چرن چھونے، کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. جنرل باجوہ صاحب سے پوچھے گا ایک گفتگو میں مجھے، چلیں چھوڑیں یہ کس جھنجٹ میں پڑ گئے ہیں، اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. اب آئیے ٹرمپ والے معاملے پر. مولوی صاحب کو عقل کے ناخن لیں. ٹرمپ میں اور اس بڈھی بدرو میں بڑا فرق ہے. یہ بھلے سے بڑا ہی فلیمبوائنٹ سا، بڑبولا سا، چھچورا سا صدر ہوگا، لیکن یہ اس منحوس سے 2000 گنا بہتر ہے. یہ جس کو یوکرین چڑھا ہوا تھا نا، جس نے ہم سب کو اس کی بھینٹ چڑھا دیا، تو یہ اس سے بہت بہتر ہے. آپ کے لیے نہیں ہوگا، آپ کے دوستوں کے لیے تو اکا ہی نہیں ہوگا، لیکن ملک کے لیے اچھا ہے، عمران خان کے لیے اچھا ہے. لیکن آپ نے کب عمران کو یہ کہتے سنا ہے کہ ٹرمپ کی مدد سے ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ اس کو تو کوئی امید نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے اس سے. ہمیں توقعات جو تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے، اور ابھی مزید ہوں گی. ابھی ٹھہرو دیکھو. آپ نے یہ کیا مجھے فکرہ سکھا دیا؟ اب تو میں ہر ایک سے کہتا پھرتا ہوں ابھی ٹھہرو، رکو، دیکھو. یہ میں نے سن رکھی تھی ٹک ٹاکس میں، کبھی کبھار ہوتی ہے کوئی مزے کی ٹک ٹاک مل جاتی ہے. نتھنگ رانگ ود اٹ، کوئی ایسی کوئی خدا نہ خواستہ ایک بری بات نہیں ہے، مزے کی چیز تھی یہ. لیکن عمران خان کے دل خوش فہم کو کسی ٹرمپ سے امیدیں نہیں ہیں. اس کو امید صرف ایک گھر سے ہے، اور وہ رب کریم کا گھر ہے. اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہمیں عمران خان کی قیادت مزید ملے گی. نہ منظور ہوا تو عمران نے جو کرنا تھا کام وہ کر دیا ہے. یہ میں کب سے کر رہا ہوں یہ میرے ویورز بتا سکتے ہیں. اچھا جی، اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ من تے فائدہ ہویا ہے. من تے بڑا فائدہ ہے، میرے تے 10,000 سبسکرائبر ود گئے. تو پھر اتنا چلا کیوں رہے ہیں آپ؟ پھر رولا کا ہے؟ پھر تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے عمران ریاض خان کا. پھر آپ اسے معطوب قرار دے رہے ہیں. اسے نہیں معطوب قرار دے رہے، اس لسٹ میں میں بھی ہوں، جنید سلیم بھی ہے، ایک دو اور بھی ہیں. تو پھر تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم سب کا. آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے کس قدر آرام سے تمیز سے باتیں کی تھی؟
آپ نے جتنی گفتگو کی چنگاڑ چنگاڑ کے کی ہے. بٹ اگین یو ول سے دا سیم تھنگ کہ جناب میرا مخاطب تھا عمران ریاض خان, تسی تو نہیں سو میرے مخاطب. آخر میں اب یہ میں آخری باتیں کر رہا ہوں, مذہب کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں انجینئر صاحب کہ یہ دعوت حق ہے, اس کو میں ہرٹ نہیں کرنے دوں گا, اینو میں چھیڑن نہیں دیاں گا. کس نے آپ کی دعوت حق کو چھیڑا بھائی؟ کیوں ڈرامے بازی کر رہے ہو؟ کیوں مذہب کا لبادہ اور الزام لگا رہے ہو عمران خان پہ کہ اس نے مذہب کا سہارا لیا ہے, اس نے مذہبی ٹچ دیا؟ اور ہمیں اس سے غرض ہی نہیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے, آپ کیا پریچ کر رہے ہیں. صرف ایک بھونڈی کوشش کی ہے آپ نے ایک سینٹیمنٹ کو چھیڑنے کی کہ میں تھوڑی یہ کوشش کامیاب نہیں ہون دیاں گا کہ میں میرا جڑا مذہبی مشن ہے. بھئی بھلے سے آپ جو مرضی مشن ہو آپ کا, ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ آپ کا مشن کیا ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. پالیٹکس پہ آؤ گے تو ضرور بات ہوگی, بھلے سے آپ پسند کریں یا نہ کریں. پالیٹکس پہ جب بات کرو, اور کرنی چاہیے آپ کو, آپ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں؟ کریں پالیٹکس پہ بات. آپ جب بھی کریں گے جواب ہاں غزل آپ کو مل جائے گا, پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ بھی لگے رہیں, ہم بھی لگے رہیں گے. یہ کوئی شرمندہ ہونے والی غلط نہیں نا ہوندی. ڈائلاگ از اے ڈائلاگ. لیکن مذہب کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں. اچھا ایکسپوز ہو رہے ہیں, آپ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں, ہم بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. لوگوں کو پتہ چلے کہ ایکچولی معاملہ ہے کیا, اور اس کے اثرات فوراً ظاہر نہیں ہوتے. ابھی ذرا دیکھو, ابھی 6 مہینے دیکھو, پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ جو معاملات آپ نے یہ اب کیے ہیں نا, پہلے اور تھی بات. یہ جو آپ کا تازہ ترین لیکچر تھا نا, اس میں آپ نے لائنیں بار بار کراس کی ہیں. بہت برا کیا آپ نے. مطلب اتنے ایکسپوز آپ پہلے کبھی نہیں ہوئے جتنے اب ہوئے ہیں. آخر میں میں کلپ چلانا چاہوں گا جو آپ کا ہے. میں نے آج تک کسی معلم کو, معلم قرآن و حدیث کو یہ حرکت کرتے نہیں دیکھا. مختصر سا میں انتہائی اختصار سے چلاؤں گا, کہیں آپ کی طرف سے کلیم ہی نہ آ جائے. خواتین و حضرات, چلتے چلتے ذرا یہ دیکھیے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. اے جو کچھ کیتا ہے کوئی بندیاں دے کرنا